دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ معاشرے کو تبدیل کیسے کیا جائے، اور معاشرہ اسلامی کیسے بن جائے، کیسے اسلامی بن جائے۔ آپ مجھے ایک تصور دیں کہ ایک معاشرہ جو اسلامی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں سب لوگ حیا کے ساتھ رہے، جب آپ باہر نکلیں تو سڑکیں گندی نہ ہوں، کچرا نظر نہ آئے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، کوئی شخص بوڑھا ہو تو اس کو سڑک پار کرا رہے ہوں، رات کو دیکھیں کہ ساتھ والا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، کسی کی کوئی مدد کی ضرورت ہے مدد کر سکیں، بیمار کی مدد کر سکیں۔ اچھا، سب لوگ بڑے پاک، نظریں ان کی بڑی پاک ہوں، ایک خاتون جا رہی ہو تو اس کو بالکل ڈر نہ ہو کہ کوئی میری طرف بری نگاہ ڈالے گا، اور اگر کوئی بری نگاہ ڈالے تو ایک مرد بھی اس کو نظر آ رہا ہے مسلمان، تو اس کو لگے کہ اب میں سیف ہوں۔ یہ جو نوجوان آ رہا ہے نا، جو حارث، یہ مجھے پتا ہے میرے شہر کا رہنے والا ہے، نوجوان ہے، یہ مجھے نظر آ گیا یہ ہمارے محلے کا ہی ہے ہمارا، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک مسلمان نوجوان، یہی مسلمان معاشرہ ہے نا۔ یہاں کوئی بےمانی نہ کر رہا ہو، اب دفتر میں جائے تو سارے بھاگ بھاگ کے آئیں کہ سر آپ آئیے، میں آپ کا بتائیں کیا سر میرا نا انکم ٹیکس ہے، جی میں کیلکولیٹ، ہاں یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ لکھیں ہم ٹھیک، جی یہ ہم آپ کو باقی ٹیکس واپس کر دیتے ہیں۔ آپ جناب وہاں پولیس میں جائیں، پولیس سے کہے سر کیا ہوا، آپ کے گھر چوری ہوئی، اوہو میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آپ کی چوری کے بارے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں آپ کی پوری مدد کرتا ہوں۔ یہ چاہیے نا ہمیں، اگر یہ معاشرہ بن جائے تو ہم اس کو ایک اسلامی معاشرہ کہیں گے۔ اسلامی تعریف کے مطابق المسلمون سلم المسلمون من ہاں، مسلمان کو مسلمان سے، اس کے ہاتھ سے اور زبان سے مدد۔ اب یہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے حکومت کل کہہ دے کہ آج سے پاکستان میں اسلام نافذ ہو گیا، ممکن نہیں ہے، مجھے بتائیں اب کیا ہوگا؟ زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، چینج آئے گا تو تربیت سے آئے گا۔ ہاں، لیکن اگر یہ قائم کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کسی پہ بری نظر ڈالی تو وہ پکڑا گیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، فار ایگزامپل۔ لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ جس نے پکڑا ہے وہ پیسے لے کے اس کو چھوڑ نہیں دے گا؟ ہمارے ہاں یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اوپر سے جب نافذ کیا جائے گا تو اس نافذ کرنے سے ایکچولی نافذ ہوگا ہی نہیں، بیس وہی تربیت ہوگی۔ اچھا، لہٰذا لیکن نافذ تو کرنا ہے، اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان تک پہنچنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتاتا ہوں، معاشرے کے اندر وہ لوگ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے، اچھے لوگ کنیکٹ ہوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور تعداد کو بڑھایا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہو جائیں معاشرے میں تو معاشرہ چینج ہو جائے گا؟ یعنی 100% لوگ برے ہیں تو کتنے لوگ اچھے ہو جائیں تو معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے؟ 75%۔ یعنی پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی میں اگر کتنے ہوئے 14 کروڑ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی، یہ فرض کریں میں نے عارضی طور پہ بنایا ہے، یہ پورا کا پورا ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں یہاں 20% لوگ ہیں ایسے جو سمارٹ ہیں، ذہین ہیں، بہت عقل والے ہیں، مگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور 20% لوگ ایسے ہیں جو سمارٹ ہیں، عقل مند ہیں، ان کی نیت بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں 20% جو اچھے لوگ ہیں، یہ نیک کام کر رہے ہیں، سمارٹ ہیں، ان کے بزنس بہت ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا بہت بڑا بزنس ہے، اس بزنس میں لیکن وہ بہت نیک ہے، بہت دین، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے۔ مجھے ریسنٹلی 2-3 کمپنیاں ایسی دیکھی، مثلا پاکستان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے فارمیوو، میں ان کے سارے مالکوں سے ملا، اتنے دیندار، اتنے خدا ترس، اتنے خیال کرنے والے کہ اس کے مالک کو جو ان کے گیسٹ ہاؤس میں روٹی پکاتا ہے اس کا نام بھی پتا تھا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں فہیم بھائی، جن کا چیزیس کے نام سے ایک برانڈ ہے۔ فہیم بھائی کو آپ ملیں، خدا ترس آدمی، ایمبولینسز بنائی ہوئی ہیں سر، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس طرح اور بہت سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ان کی، بڑے بڑے ان کے بزنس ہیں۔ ایک نفیس بھائی ہیں ہمارے، کراچی میں ہے ان کی، وہ ڈائنم کی جینز بناتے ہیں۔ میں ان کے گھر گیا، دین داری، عورتیں با پردہ، قرآن پڑھنے والی، لوگوں مدرسے انہوں نے قائم کیے، یتیم خانے قائم کیے۔ یہ 20%۔ فرق یہ ہے، یہ جو 20% ہے نا، جو چلاک ہیں، جن میں ہمارے سیاستدان ہیں، یہ والے لوگ ہیں سارے، اکثر، مطلب سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر یہ سمارٹ ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ بہت آرگنائزڈ ہیں۔
اور یہ جو لوگ ہیں نا 20%, یہ آرگنائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ, اور جو 80% کیا ہے پھر, باقی 80% کیا ہے, وہ ہیں, لفظ برا بول رہا ہوں میں, بھیڑیں. کچھ بھی نہیں. بھیڑیں, بھیڑ چال. ایک بھیڑ ادھر گھمائی, سوری بھیڑوں کو چل پڑی. ایک بھیڑ ادھر بھاگی, سوری ادھر بھگ گئی. اس کو آج کل ماڈرن نام دیا گیا ٹرینڈ. یہ ہیں ٹرینڈ فالوورز. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر 20% لوگ انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں 80% آف دی پاپولیشن کے اوپر. جب یہ 20% لوگ آرگنائز ہو جاتے ہیں, ہمارے معاشرے میں تو یہ 20 سے زیادہ ہیں, یہ جب آرگنائز ہو جاتے ہیں تو یہ پوری کی پوری بھیڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. اب یہ ٹرینڈ ہے بے دینی کا, یہ ٹرینڈ ہے پیسے کا, یہ ٹرینڈ ہے رشوت کا, یہ ٹرینڈ ہے جھوٹ بولنے کا, یہ ٹرینڈ ہے بےایمانی کرنے کا, یہ ٹرینڈ ہے عیاشی کرنے کا, یہ پیسے کو سب کچھ سمجھنے کا. تو یہ سارا کا سارا ادھر چلا جاتا ہے. اس پرنسپل کو کہتے ہیں پریٹو پرنسپل. اور اگر یہ 20% جو یہ لوگ ہیں یہ اگر آرگنائز ہو جائیں تو یہ ایکچولی ان 80% کو انفلوئنس کر لیں گے اپنی طرف انفلوئنس کریں گے. کیونکہ جس وقت ٹرینڈ بنے گا نیکی کا تو یہ 80% تو ٹرینڈ پر نیکی کرنے لگ جائیں گے. ایک انفلوئنشل آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ انفلوئنشل آدمی بڑی گاڑی میں نہیں آ رہا, وہ تو عام پیدل چل کے آ رہا ہے, اس نے تو سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو ایک پورا گروہ اس کے ساتھ لگ جائے گا. عیدی صاحب کے ساتھ لگ گئے تھے نا بڑے سارے لوگ. تو یہ جو ٹرینڈ سیٹ, اصل میں ٹرینڈ کو سیٹ کرنے والے یہ دو لوگ ہیں. آپ ان میں سے آتے ہیں, اس 20% میں سے, آپ بھی اس میں سے آتے ہیں 20% میں سے. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ آرگنائز ہو, اور آرگنائز ہو کر وہ تمام باتیں جس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, ان بنیادوں کی نفی کرتے ہوئے وہ باتیں جو اللہ کا نبی نے کہا ہے بڑے ہونے کی, ان کی صفات کی بنیاد پر آپ بڑے ہو. پتا ہو کہ آپ سب سے بیسٹ سپیکر ہیں, 3 فیکٹریاں بھی آپ ہی کی ہیں, آپ کا ایک بزنس اور ریل اسٹیٹ کا بھی چل رہا ہے, اور آپ ایک سادہ سے کپڑے پہن کے ایک جگہ پر لوگوں کو دوپہر کے وقت مریضوں کو ہسپتال میں نا ہیلپ کر رہے ہیں اور کھانے کھلا رہے ہیں اور سادہ سودی کر رہے ہیں. اسٹرینتھ آپ کے پاس ہے ساری, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے ٹرینڈ فالو ہو جائیں گے. اسلام کو نافذ کرنے کے, یہ بہت چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے فرد پر محنت کرنی پڑے گی. اور فرد کو, جو پہلا فرد اس پر محنت, پہلا کس فرد پر محنت کرو گے؟ آپ کو کہا ہے افراد پر محنت شروع کرو, پہلے کس فرد پر محنت کرو گے؟ پہلے اپنے آپ پہ. یہ پلیز یاد رکھیے, جب آپ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چینج اپنے اوپر لے کے آنی ہے. لہٰذا اس چینج ماڈل کا جو ماڈل بنے گا نا, اس کا نام ہوگا احمد جاوید, اس کا نام ہوگا محمد جاوید, اس کا نام ہوگا حارث, اس کا نام ہوگا عبد الباسط, اس کا نام ہوگا جاوید اقبال. تو پھر جب وہ ایک بندہ ہوگا نا, وہ پھر اپنے ساتھ, اس ہر بندے کا ایک زون آف انفلوئنس ہوتا ہے, ایک زون آف کنسرن ہوتا ہے. ہمارا کنسرن پوری دنیا ہے. زون آف انفلوئنس میرا میں ہوں, میرے بیوی بچے ہیں, میرے پوتے پوتی ہیں, پھر میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. جب وہ ان کی ذمہ داری ہے, میں نے ان کو جب اس رنگ میں ڈھال لیا, پھر وہ آگے الگ الگ ایک یونٹ ہیں. اس طرح یہ 20% جب آرگنائز ہو گئے, پریٹو پرنسپل یہ ہے کہ یوں ہی یہ 20% سے ایکسیڈ کرتے ہیں, ٹرینڈ ان کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے, یہ ماڈل ہے کرنے کا. سیاست کے ذریعے سے حکومت کو حاصل کر کے وہ سب کچھ کر کے نظام کو اوپر سے نافذ کیا جائے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ امیجن کریں کہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اکثریت لوگ وہ ہیں جو اس 20% کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیا ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا قانون پاس ہوگا جو کہ کسی قسم کا ہوگا؟ کس طرح کا ہوگا؟ کیا ان کو وہ رشوت دے سکیں گے, کیا رشوت لے سکیں گے, یا وہ کٹ کر سکیں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس ماڈل